السلام علیکم۔ آج کے ہمارے موضوع کا نام ہے جگر کے کینسر کے معلومات جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جگر انسانی جسم کا کارآمد اور سب سے بڑا غدود ہے۔ جگر کا کینسر کم ہی ہوتا ہے، لیکن دوسرے اعضاء سے جگر تک سرطانی خلیات کی ترسیل چونکہ بڑی آسانی سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے دوسرے اعضاء سے سرطانی اثرات جگر پر بھی اثر پڑتے ہیں اور یہی اثرات جگر کے ذریعے دوسرے اعضاء تک بھی پہنچتے ہیں۔ جگر کا کینسر عموماً 40 سال کے بعد ہوتا ہے اور مشاہدے کے مطابق جگر کا کینسر عورتوں اور بچوں کی نسبت مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ جگر کے کینسر کی اقسام۔ اس کی 2 بڑی اقسام ہیں۔ نمبر 1، خلوی سرطان۔ جگر کا یہ کینسر جگر کی خلیات سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ہیپاٹو سیلولر کارسینوما بھی کہتے ہیں۔ جگر کے کینسر کے 90% مریض کینسر کی اس قسم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ صفراوی کنات کے سرطان۔ کینسر کی ایک قسم صفرا کی نالیوں میں سے شروع ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی اس مرض میں مبتلا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جگر کے کینسر کے 10% مریض اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ علامات۔ جگر کے کینسر کے مریض میں مندرجہ ذیل علامات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور وزن روز بروز کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، اکثر دستوں کی شکایت اور مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ نمبر 3، خون کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے اور جسم کمزور اور یرقان کی سی کیفیت نظر آتی ہے۔ نمبر 4، مریض کی نبض تیز لیکن بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، مریض کو ہر وقت متلی اور اکثر قے ہونے لگتی ہے۔ نمبر 6، آخری سٹیج پر مریض کو خون کی قے آنے لگتی ہے۔ نمبر 7، جگر کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ نمبر 8، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے۔ نمبر 9، خون میں کیلشیم کی مقدار اور کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور گلوکوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، ایسے مریضوں کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ جگر کے کینسر کے اسباب۔ ہیپاٹائٹس بی کے وائرس سے متاثرہ حاملہ عورت اپنے بچوں میں یہ وائرس منتقل کرنے کا سبب بنتی ہے، جو بڑے ہونے کے بعد جگر کے کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جسم کے کسی بھی عضو میں ہونے والا کینسر جگر کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ سیروسس آف لیور جگر کے کینسر میں مبتلا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ علامات۔ جگر کی سوزش سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ نشہ آور اشیاء کے استعمال سے بھی اس مرض کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یرقان اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ غیر متوازن ناقص غذا اور گندگی بھی اس مرض کا سبب بن سکتی ہے۔